اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے سلسلے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ناصح پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں واعظ یعنی ناصح کا وجود ہوتا ہے، اس دل کی حفاظت کے لیے باری تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر رہتا ہے۔ ایسا ہی دل ذکر الہی کا مستقر ہوتا ہے اور اس ذکر سے تسکین پاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے 13ویں پارے کے 10ویں رکوع آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اخلاق مذمومہ کا اثر آئینہ دل پر ایسا ہوتا ہے جیسے دھواں آئینے کی صاف و شفاف سطح کو بے آب اور بد رونق کر دیتا ہے۔ دل کا آئینہ گناہوں کی تاریکی سے تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ تاریکی ایک طرح کا حجاب ہے جو بندہ اور باری تعالیٰ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اسی پردے کا نام طبع یعنی مہر اور رین یعنی زنگ ہے۔ قرآن کریم میں ایسے ہی دلوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 30ویں پارے کے 8ویں رکوع آیت نمبر 14 میں، ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ 9ویں پارے کے 3 رکوع آیت نمبر 100 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر ڈالتے اور ہم ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے ہیں، اس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ دوسری آیت میں نہ سننے کو قلوب پر مہر لگ جانے سے تعبیر کیا ہے، ایک جگہ سننے کو تقوی کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے 7ویں پارے کے 4 رکوع آیت نمبر 108 میں، اور اللہ سے ڈرو اور سنو۔ 3 پارے کے 7ویں رکوع آیت نمبر 282 میں ارشاد ہے، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تم کو تعلیم فرماتا ہے۔ جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو دل پر مہر لگ جاتی ہے، وہ ادراک حق اور اصلاح حال کی ہر صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آخرت کا معاملہ اس کے نزدیک اہم نہیں رہتا، دنیاوی شان و شوکت اس کے لیے سب کچھ ہو جاتی ہے۔ وہ دنیاوی مال و دولت کا حریص ہو جاتا ہے اور اپنی تمام تر توانائی اس کے حصول میں صرف کر دیتا ہے۔ آخرت کی باتیں اس کے کانوں کے قریب سے دل و دماغ میں اثر انداز ہوئے بغیر اس طرح گزر جاتی ہیں جس طرح ہوا گزر جاتی ہے۔ غلطیوں کے تدارک اور گناہوں سے توبہ کی ہر توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے 28ویں پارے کے 8ویں رکوع آیت نمبر 13 میں، وہ آخرت کے ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسے کفار جو خبروں میں مدفون ہیں، نا امید ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث شریف میں قلب کی جس سیاہی کا ذکر آیا ہے، اس سے یہی حالت مراد ہے۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کی سطح پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے باز آ جائے اور رب کریم کے حضور صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی سابقہ حالت پر آ جاتا ہے، اور اگر اس گناہ کا اعادہ کرے یا دوسرے گناہوں کا مرتکب ہو تو اس نقطے کی سیاہی اور حجم دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ سیاہ نقطہ پورے دل کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یہی سیاہی ران یعنی زنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا دل صاف ہوتا ہے، اس میں چراغ روشن ہوتا ہے، اور کافر کا دل سیاہ اور اوندھا ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ کی اطاعت اور شہوت نفس کی مخالفت قلب کے لیے
سیخل کا کام دیتی ہے، اور گناہ اسے اندھیری رات کی طرح سیاہ کر دیتے ہیں۔ گناہ کے بعد نیک عمل کرنے سے قلب تاریک تو نہیں رہتا، لیکن اس کے نور میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے آئینے کو گرم سانس لگایا جائے، پھر صاف کیا جائے، پھر گرم سانس سے اس کی سطح آلودہ کی جائے، پھر صاف کی جائے، تو اس کی چمک دھمک میں کچھ نہ کچھ کمی باقی ضرور رہ جائے گی، اور اس آلودگی کے اثرات پورے طریقے پر نہیں مٹ سکیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ دل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دل ہے جو صاف ہو، اس دل میں چراغ روشن رہتا ہے، یہ مومن کا دل ہے۔ ایک دل سیاہ اور الٹا ہوا ہوتا ہے، یہ کافر کا دل ہے۔ ایک دل غلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس غلاف کا منہ بندھا ہوا ہوتا ہے، یہ منافق کا دل ہے۔ ایک دل وہ ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوں۔ ایسے دل میں ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے سبزہ کہ اسے پاک پانی سے نشو و نما ملتی ہے، اور نفاق کی مثال ایسی ہے جیسے زخم کہ اسے پیپ اور گندا مواد بڑھاتا ہے۔ اب جو مادہ بھی غالب آ جائے دل پر، اسی کا حکم لگے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ دل کو وہی مادہ لے جائے گا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں 9ویں پارے کے 14ویں رکوع آیت نمبر 201 میں، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ قلب کی جلا اور بصیرت آگاہی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوئی ہے، اور ذکر وہی لوگ کرتے ہیں جو تقویٰ کے وصف سے مزین ہوں۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ ذکر کا دروازہ ہے، ذکر سے کشف ہوتا ہے، اور کشف فوز اکبر، سب سے بڑی کامیابی یعنی لقائے رب کا وسیلہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔